بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے اس اسپیشل جرگے میں ہمارے اسپیشل مہمان ہیں نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، اور ان سے جانیں گے ملک کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں بھی، سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی، اور آئندہ متوقع انتخابات کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب، ایک تو ہمیں یہ اعزاز بخشنے کا کہ غالباً یہ آپ کا پہلا انٹرویو ہے، اور پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا، ہم نے آپ کی زندگی کے مختلف ادوار دیکھے ہیں۔ دور طالب علمی میں بھی آپ ایکٹیو رہے، پالیٹکس میں لیفٹ کی پالیٹکس کرتے رہے، اور پھر اور بھی بہت سارے مراحل آئے سیاست کا۔ کبھی یہ سوچا تھا کہ ایک دن اس گھر میں اس جگہ پہ بیٹھے ہوں گے؟ سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا کہ آپ کی توسط سے آپ کے سامعین اور ناظرین کے سامنے اپنے خیالات ہم پیش کر سکے۔ دیکھیں، اسپیسیفکلی تو شاید میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیٹس بی آنیسٹ۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا اور اپنی طرز زندگی میں اس کو بطور ہدف رکھا کہ میں ایک دن ایسے مقام پہ اور اس منصب پہ پہنچوں گا، تو یہ مبالغہ آرائی ہوگی۔ ہاں، یہ یقیناً ہوا کہ دوستوں کے ساتھ ہم رکاب ہوتے ہوئے کبھی کسی نے مذاق میں یہ بات کہی، کبھی ہم نے مذاق میں ایسے دعوے کیے، لیکن وہ مذاق کی حد تک ہی رہا۔ لیکن پھر جب اللہ کے ہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور اس پہ کن فیکون کے تحت یہ حصے ہر ایک کے ذمے میں آتے ہیں، اور میرے حصے میں یہ منصب اور یہ ذمہ داری من جانب اللہ میں اس کو سمجھتا ہوں، اور دعا میری یہ ہے کہ اس کی خوشی، جو کہ شاید یقیناً ایک پریویلیج پوزیشن پہ ہوتی ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں ہوتی تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو احساس ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے، وہ آپ پہ پریشر کریٹ کرتی ہے کہ اولیت جو ہے وہ احساس ذمہ داری کو دینا چاہیے، اور وہ زیادہ اہم ہے، لہٰذا توجہ ساری کی ساری اس جانب رکھی ہوئی ہے۔ کب اندازہ ہوا یا آپ کو بتایا گیا کہ آپ اس بڑے گھر کے مکین بننے جا رہے ہیں؟ مجھے جو اب سابقہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی 2 یا 3 روز قبل پیغام آیا تھا کہ آپ اویلیبل ہیں اور یہاں اسلام آباد میں ہی ہیں، تو میں نے عصبت میں جواب دیا۔ ظاہر ہے وہ رابطہ بھی میرے لیے باعث حیرت ہی تھا، اور جب میں نے اپنی اویلیبلٹی کا بتایا تو پھر مجھے کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں ایک اہم ذمہ داری کے لیے، تو آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں، آپ سے رابطہ ہوگا۔ اچھا، وہ تو ذہنی طور پر آپ تیار ہو گئے اور الحمدللہ اس گھر میں آ گئے، لیکن میرے خیال میں شہباز شریف صاحب ریسنٹ پاسٹ میں واحد وزیر اعظم تھے جو کہ عزت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوئے، اور آپ نے ان کو سی آف کیا اور گارڈ آف آنر بھی دیا، اور میں بھی آخر میں ان کو سی آف کرنے کے لیے آ گیا، لیکن یہاں سے پھر کسی کا نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشات ہیں کہ جی نہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا یہاں سے نکلنے کو جی چاہے گا، تو اس وزیر اعظم ہاؤس پہ کب تک قیام کا ارادہ ہے آپ کا؟ دورانیہ طویل ہو سکتا ہے؟ سلیم صاحب، میں پہلے دن جب پی ایم ہاؤس میں شفٹ ہوا تو یہاں کے ظاہر ہے اپنے لوازمات ہیں، اپنے تقاضے ہیں، اور میں نابلد ہوں ان تقاضوں سے اور ان لوازمات سے۔ میری طرز زندگی جو ہے وہ ان لوازمات کے قریب تر بھی کہیں نہیں گزری۔ تو پہلے دن جو مجھے خیال آیا وہ اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی کا آیا کہ میں یہاں سے نکلوں گا کیسے، اور اس کے جو اثرات میری ذات پہ اور میری ذاتی زندگی پہ پڑیں گے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے دن سے ذہنی طور پر تیار رکھ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں انسان کو اپنے آس پاس کی تبدیلی اور اس تبدیلی کی جو اثرات
آپ کی انٹرنلائزیشن پہ ہوتے ہیں، آپ کے باطن پہ ہوتے ہیں، اس باطنی کیفیت پہ بہت اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اور اس توجہ کو اپنا نیوکلیس بنانا چاہیے تاکہ آپ اپنے ہدف سے بھٹکے نہ کہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کنٹینیویشن کا آرڈر ہیں اور آئین اور قوانین کے تحت جتنا وقت ہمیں متعین ہوگا اس سے ایک گھڑی بھر بھی میں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنا قیام یہاں رکھوں۔ اب وہ اس کا تعین ظاہر ہے قوانین کریں گے، اس کا تعین جو ہے یہاں پہ الیکشن کمیشن جب الیکشن شیڈیول اناؤنس کرے گا قانون کے تحت اور وہ پروسیس کنکلوڈ ہوگا، اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو دو انٹرپریٹیشن اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہے، ایک یہ کہ صدر کا اختیار ہے اور 90 ڈیز کے اندر ضروری ہیں، اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور CCI کے فیصلے کے بعد حلقہ بندیاں ضروری ہے، اس میں کئی مدت، اس سے الیکشن لامحالہ فروری وغیرہ کی طرف جائے گا۔ آپ کون سے انٹرپریٹیشن پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں، انٹرپریٹیشن پہ یقین رکھنا یا نہ رکھنا میرے نزدیک یہ ارریلیونٹ ہے۔ جو اس وقت لا آف دا لینڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ کل کو یہ میٹر اس قانون کی جو کوسچنز ہیں، جو لا پوائنٹس ہیں، وہ اگر سپیریئر جوڈیشری کے سامنے آتے ہیں اور وہ سپیریئر جوڈیشری میں مختلف کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس جن انٹرپریٹیشن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ ایڈوکیسی کریں گے، وہ پوزیشن لیں گے، وہ لیگل مارٹ میں جائیں گے، اس کے نتیجے میں جو لیگل کانسیکوینس ہوگا یقیناً وہ ہم پہ بائنڈنگ ہوگا۔ اس وقت میری پوزیشن لینا یا نہ لینا وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت جو ہے اس قانون کی ہے جو کہ لا آف دا لینڈ ہے، اور جب تک کوئی ایسی ججمنٹ بائنڈنگ سپیریئر جوڈیشری کی نہیں آتی تو ہم مجبور ہیں کہ ہم ان قوانین کی روشنی میں ہی اپنا طرز عمل اختیار کریں۔ اگر سپیریئر جوڈیشری نے 90 ڈیز کا فیصلہ کیا تو پھر آپ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرائیں گے؟ اس پہ کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب ظاہر ہے ایپکس کورٹس جو اس ملک کی ہیں ان کی تکریم، ان کی ریورنس، ان کا احترام، اگر اس پہ ہم کمپرومائز خاکم بدہن کریں گے تو ہمارا جو انٹائر ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے، ہماری جو ایک سوشل آرڈر ہے، اس میں جو پلر جوڈیشری کا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا ہے، وہ اگر کسی بھی حوالے سے ڈسٹرب ہوتا ہے، بے ترتیب ہوتا ہے، تو آپ کا طرز زندگی اور جو نظام سیاست ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اگر دوسری انٹرپریٹیشن پریویل کر گئی تو اس صورت میں بھی آپ یہ ہیں کہ فروری مارچ میں ڈیفینیٹلی نئے انتخابات ہوں گے اور آپ کی حکومت کا دورانیہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ دیکھیں، جب جو جوڈیشل انٹرپریٹیشن ہے آف دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، یہ انہیرنٹ رائٹ ہمارے پارلیمانی نظام میں ہم نے جوڈیشل سسٹم کو دیا ہوا ہے، اور ایک بحث ہمارے ہاں یہ بھی تھی کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی کانسٹیٹیوٹ کی جائیں، لیکن فی الحال جو اویلیبل آپ کے پاس سپریم کورٹ موجود ہے وہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے، جس قسم کی بھی انٹرپریٹیشن دیتی ہے، وہ دونوں صورتوں میں ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اٹ از فار دا ججز ٹو جج۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم قوانین کی انٹرپریٹیشن شروع کر دیں۔ ہم قانون ساز اداروں کے طور پہ جو قوانین انہوں نے تشکیل دیے ہیں، انہوں نے اپنا رول ریئلائز کر لیا ہے، کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب اگر اس کے حوالے سے کوئی ابہام ہو اور اس کی اپلیکیشن آف لا کے حوالے سے کوئی ابہام ہو تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ سیاسی جماعتوں کو اتنی بے یقینی ان کے ہاں کیوں ہے، اور وہ کیوں یہ افواہیں روز اڑتی ہے کہ جی نگران حکومت 2 سال تک چل سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے؟ میں سیاسی جماعتوں کی ترجمانی کرنے کا نہ اہل ہوں، نہ میں اس منصب پہ فائز ہوں کہ میں ان کے بحث یہ جواب دوں۔ یقیناً ہمارا جو پاسٹ میں ایک ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ رہا ہے، اس کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں میں خدشات بھی جنم دیتے ہیں، شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں،
اور بعض اوقات انفاؤنڈیڈ ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کی کوئی ہسٹوریکل بیسز بھی ہوتی ہیں. میں آئی لیو اٹ ٹو دا پولیٹیکل پارٹیز کہ وہ اپنے اپنے خدشات کو ریشنل انداز میں اگر پیش کریں گے تو ہمارا جو ہیلدی ڈسکورس ہے سیاسی بیانیے کا وہ شاید اوور آل سوسائٹی اور اسٹیٹ دونوں کو فائدہ دے سکے. اچھا پی ایم صاحب، ایک لحاظ سے آپ کے مجموعی طور پر آپ کی تقرری کو اس لیے بھی ویلکم کیا گیا کہ آپ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے انسان تھے، اور پہلی مرتبہ ایک ایسا بندہ یہاں پہ آیا تھا کہ جو نہ کوئی بڑا جاگیردار ہے نہ کوئی بڑا سرمایہ دار ہے. تو آپ سے بڑی توقعات تھیں کہ جی آپ کی پالیسیاں اور آپ کی حکومت کی وہ غریبوں کے فلاح کے لیے ہوں گی، مڈل کلاس کے یا لوور مڈل کلاس کی فلاح کے لیے ہوں گی. لیکن آتے ہی آپ کی حکومت نے لوگوں کو بجلی کے ایسے بل بھجوا دیے اور اتنی قیمت بڑھا دی گئی اور اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے کہ اب لوگوں کے پاس دو چارے ہیں کہ یا اس بل کو جلائے یا اپنے آپ کو جلائے. اوپر سے ایک پیٹرول کا بھی بم چلا گیا. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں سلیم صاحب، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکسٹریم رویے ہیں، ہمارے معاشرتی رویے بھی ہیں، ہمارے سیاسی رویے بھی ہیں، ہم عمومی طور پر بہت کسی بھی ایکسٹریم پہ پوزیشن لے لیتے ہیں. دیکھیں ایز اے مڈل کلاس ریپرزینٹیو آف اے سیکشن آف سوسائٹی، کیا میں جو ہمارا اکنامیکلی ڈس ایڈوانٹیج کلاس ہے یا جو مارجنلائزڈ کلاس ہے، اس کے لیے انگریزی کا لفظ پور یا غریب میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات لوگ جذباتی طور پہ غریب ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ جو ہے ثقافتی طور پہ محروم ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ مادی طور پہ ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں، ان کے ہاں مادیت کی کچھ کمی ہوتی ہے لیکن وہ دل کے غنی ہوتے ہیں، وہ دل کے بادشاہ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا غریب کہنا درست ہوگا؟ یہ بذات خود ایک سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں. لیکن ہاں مادی طور پہ ایک کمپیریٹیولی ڈس ایڈوانٹیج کلاس ضرور ہوتی ہے. میں جس نقطے کی طرف چاہوں گا کہ لوگ آئیں اور سوچیں، اصل میں آپ کے ہاں ہمیشہ ایک محروم مادی طور پہ طبقہ ہوتا ہے اور ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو کہ مادی طور پہ چند نعمت خداوندی سے مالا مال ہوتا ہے. جو نظام حکومت یا سلطنت یا حکومت یا ریاست ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ایسا نظام تشکیل دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک ایسا ٹیکسیشن کا نظام ہو جو یہاں محروم طبقے کو اس پریولیج طبقے سے کچھ لے کر ان پہ خرچ کیا جا سکے. یہاں پہ منافع خوری نے جگہ لے لی، یہاں پر چوری چکاری نے جگہ لے لی، یہاں پہ مفاد پرست ایک طبقے نے جگہ لے لی، اور یہ پورا کا پورا جو نظام جس میں ٹیکس لگانے کا نظام، جس میں سروس ڈیلیوری کا نظام، جس میں بجلی پیدا کرنے کا نظام، بجلی پہنچانے ترسیل کا اس کا نظام، تعلیم کا، صحت کا، یہ تمام کے تمام وہ طبقہ جو شاید مجھ سے یا مجھ جیسے کسی شخص سے امید باندھنا چاہتا ہے یا باندھ لیتا ہے، ان کو وہ ایک زنجیر ان کے آس پاس جو ہے نا وہ چین کر دیتا ہے، اور اس زنجیر میں جھکڑے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یکدم سے شاید بہت بڑے فیصلے اس طریقے سے نہ لے سکیں جو کہ شاید ان کی خواہش ہو. کون سی زنجیریں؟ آپ معاشی طور پر جو ہے نا ایک ملٹی لیٹرل نظام ہے فائنانس کا بین الاقوامی سطح پہ، آپ اس کے زیر اثر ہوتے ہیں. آپ نے وہ تمام معاہدات ان سے کیے ہوئے ہیں جو آپ نے ہر صورت بطور ریاست بطور ملک ان کی پابندی کرنی ہے. پھر آپ نے یہاں پہ جو بجلی کی جنریشن یا جو پیداوار کا جو نظام ہے وہ ایک ایسے پچھلے 20-25 سالوں میں جو ان کے معاہدات کیے ہیں وہ قطعاً کسی بھی صورت میں جو مجموعی صحت ہے، معاشی صحت ہے معاشرے کی، اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. پھر اس میں جو ترسیل کا نظام ہے اس میں چوری چکاری،
کرپشن، یہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پھر جو آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنے کا نظام ہے، جو ان نعمتوں سے مالا مال طبقہ تھا جن سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا، اور جو محروم طبقہ تھا ان کی طرف اس کو خرچ کرنا تھا، اس کی صلاحیت کمپرومائزڈ ہے۔ وہ انڈائریکٹ ٹیکسوں کی صورت میں تمام لوگوں کو یکساں انداز میں ٹیکس کر رہے آپ ہیں۔ یہ تو کر سکتے تھے نا کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے اس امیر طبقے کو ٹارگٹ کرتے، لیکن اب جب آپ نے انڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں جی ایس ٹی کی شکل میں، باقی شکل میں وہ سارے بل بھیج دیے غریبوں کو، ادھر ڈائیورٹ کر دیا، تو ہزاروں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی آمدنی 20,000 ہے، بل 40,000 آیا ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ کی طرف سے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس بھی آئیں کہ جس سے الٹا لوگوں کو اپنے زخموں پہ نمک پاشی کا تاثر ملا کہ جی پی ایم صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور کہ جس کی وجہ سے ہڑتالیں کی جائیں اور پہیہ جام کیا جائے۔ تو آپ سے تو بڑی ان کی دلجوئی کی توقع کی جا رہی تھی۔ اچھا، میں ظاہر ہے میں خود بھی ایک زمانے میں بلوچستان ٹائمز میں نے کام کیا ہے، تو میں اس میں پرائیڈ لیتا ہوں کہ میرا جرنلزم میں بھی بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ کچھ ہمارے جو صحافی دوست ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ان الفاظ اور پہیہ جام ہڑتال کو مجھ سے منسوب کر کے پورے پاکستان میں پھیلا دیا، اور ظاہر ہے کہ تاثر ابھرا۔ اگر میں بھی بطور ایک شہری اپنے کسی بھی نگران، یہ الفاظ آپ نے نہیں کہے تھے؟ میرے خیال میں وہ 40 منٹ کے دورانیے کی ریکارڈنگ موجود ہے، اور اس ریکارڈنگ میں لفظ پہیہ یا جام یا ہڑتال، ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر استعمال ہوا ہو تو میں ہر صورت کا جرمانہ ان لوگوں کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں جو اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ دیکھیں، احتجاج کے حوالے سے میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ احتجاج اس حوالے سے خطرناک نہیں ہے، خاکم بدہن جو کچھ لوگ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں، پاکستان میں سول وار کا پیش خیمہ کیا ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، اس اسیسمنٹ سے میں ایگری نہیں کرتا کہ یہ اس قسم کا کوئی سوشل انریسٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہاں، مجھے یہ اندازہ ہے، مجھے یہ یقین ہے، اور میری یہ ہمدردی ہے کہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کے ساتھ، جس پہ انتہائی اس وقت بوجھ کا عالم ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج سے سال ڈیڑھ دو پہلے میں خود ایک مرتبہ الیکٹریسٹی کا بل جب میرا آیا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا بڑا بل میں اپنے محدود وسائل سے کیسے ادا کروں گا۔ تو میں اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں۔ لیکن آپ کے بار جو آئے ہیں اس سے کروڑوں لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ اب آپ نے خود فرمایا کہ پورا ملک احتجاج میں ہے اور پہیہ جام ہڑتال بھی ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کی حکومت سوائے روزانہ بیانات کے تو کچھ کرتی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی ہے، یا اس مسئلے کا حل کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ لوگ سڑکوں پہ اپنا روزگار چھوڑ کے ویسے تو نہیں نکلے ہیں، ناقابل برداشت ہے۔ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ پہلے دن جب میں نے آفس ٹیک اوور کیا، اس میں جو پہلی میٹنگز ہم نے کی ہیں وہ پاور ٹیرفز کے حوالے سے اور ٹیکسیشن کے حوالے سے، یہ دو سیکٹر تھے جن پہ ہم نے ان کو اپنی پرائیورٹی رکھا۔ اس سلسلے میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ ملٹی لیٹرل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی کنڈیشنالٹیز کے ساتھ یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے، ہمارے نظام جو ٹیکس کا ہے ان کو ہم نے بلایا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ان کو درست کرنے میں بھی، اگر شارٹ ٹرم ہو، مڈ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو، 13واں-14واں دن غالباً ہمارا اس وقت آفس میں ہے، اور ان 13-14 دنوں میں بھی جو سب سے زیادہ ٹائم ہمارا سرکار کے اوقات کے حوالے سے کنزیوم ہوا ہے وہ انہی مسائل کے جانب سے ہوئے۔ اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی حتمی اعلان نہ کروں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پوری فائنانس کی ٹیم، ہماری پوری پاور کی ٹیم، وہ چھوٹے سے چھوٹے نٹی گریٹی ڈیٹیلز جو ہے اس میں جا کر اس مسئلے کا جو ایک نزدیک تر یعنی شارٹ ٹرم کا جو حل ہے وہ بھی تجویز کرنے جا رہی ہے، اور ایسے انداز میں کرنے جا رہی ہے کہ جو فیصلے ہمیں واپس نہ لینے پڑیں۔ تو ہم جلد ہی انشاءاللہ
اس حوالے سے آپ کو لیکن ایک خبر دیں گے. حتمی قدم کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ مثلا IMF نے تو ہمیں یہ مجبور نہیں کیا کہ ادھر ہی ٹیکس لگاؤ، وہ تو ہماری آمدنی میں اضافہ چاہتے ہیں. یہ جن لوگوں نے IPPs میں کروڑوں اربوں کربوں کمائے، جن لوگوں نے پچھلے سالوں میں اس ملک کے اندر وہ کھرب پتی بن گئے ہیں، ان طبقات پہ ایک اسپیشل ٹیکس لگا کے آپ کی تو اس طرح مجبوریاں نہیں ہیں نا باقی سیاسی جماعتوں کی طرح کہ ان کی پارٹیوں کے اندر بھی مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو تو ایک پروفیشنل کی کابینہ بھی ملی ہوئی ہے کہ ان طبقات پر ٹیکس لگا کے یہ غریبوں کے حصے کی ادائیگی ادھر سے کی جائے. دراصل ہم ان تمام آپشنز کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم بار بار اسی حوالے سے، جس میں FPR کا رول ہے. FPR کون سے ایریے میں ٹیکس کر سکتا ہے، صرف IPPs ہی نہیں ہیں اور باقی سیکٹرز ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہم لائرز کو جس طرح کی ان کی ارننگز ہیں ان کو ٹیکس کر پا رہے ہیں، کیا ہم ڈاکٹرز کو ٹیکس کر پا رہے ہیں، کیا ہم میڈیا آؤٹلیٹس کو ٹیکس کر پا رہے ہیں، کیا ہم ایگری سیکٹر کو ٹیکس کر پا رہے ہیں، بہت سارے IT سیکٹر کو ٹیکس کر پا رہے ہیں. دوسرے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہماری ایبیلٹی ٹو ٹیکس از ویری پور. وہ ہم آپ کے گوشگزار میں ناظرین کی رکھ رہا ہوں کہ اس کے لیے بھی تھوڑا سا وقت درکار ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں دقت ہوگی، آہستہ آہستہ ہوگی، لیکن یہ یقین میں دلاتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایک لفظ ہے ایمپتھی یا ہمدردی، یہ دونوں موجود ہیں. ہماری نیت درست ہے اور ہماری کوشش ہے جتنی نکتہ چینی ہم پہ ہو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ کنسٹرکٹیو ہو، وہ اس حوالے سے ہو کہ ہم مجموعی طور پہ پاکستان کے معاشرتی اور سیاسی ڈھانچے کو کیسے تو درست سیاسی جماعتوں کی تو سیاسی مجبوریاں ہوتی ہے، لیکن اس سیاسی حکومت نے آپ کو کچھ مالی لحاظ سے اختیارات بھی دے دیے ہیں، آپ کی تو اس طرح نہیں ہے. یہ جو سفید ہاتھی ہیں، ہمارا PIA ہے، ریلوے ہے، یہ اس طرح کے ادارے، ان کو نیلام کر کے وہ اس طرح کے مداحت میں خرچے پورے کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں یہ ویسے تو ظاہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جملہ ہے کہ ان سب کو نیلام کر کے ہم کیوں اس طرف ڈائیورٹ نہیں کر دیتے ہیں اپنا جو فنڈز ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا ایک بیوروکریٹک چینل ہے، پروسیجرز ہیں. اسی آئین نے آپ کو پروسیجرل ارینجمنٹ دی ہوئی ہے. اگر میں بفرض مال پرائیویٹائزیشن بھی کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی ادارے کی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک عمل سے گزرنا پڑتا ہے. میں ایک مغلیہ انداز میں صبح یہ اعلان نہیں کر سکتا ہوں کہ کل شام تک مجھے PIA کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ درکار ہے، اور ایک شاہی اعلان ہوگا اور اس اعلان کے نتیجے میں جو سوموار کی صبح ہے وہاں پہ PIA کی پرائیویٹائزیشن میرے پاس پلیٹ میں پڑی ہوگی. یا مثال کے طور پہ میں ریلویز کے لیے کہہ دوں، یا میں یہ جو ڈسکوز ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں. کوشش کر نہیں رہے ہیں، یہ ایجنڈا پر ہیں، اور اس ایجنڈا کے تحت ہم کوئی 50 سے 60% جو کام ہے، کچھ ماضی کی حکومتوں نے اس سلسلے میں کیا ہوا ہے، ان کو بھی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے اور ہم دے رہے ہیں، اور 5-10% ان چند دنوں میں ہم نے اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا. تو PM صاحب اس میں کیا رکاوٹ ہے کہ شاپنگ مالز اور دکانیں وہ مغرب کے ساتھ بند کروائی جائیں؟ اس میں صرف اور صرف ایک رکاوٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صوبوں کے ساتھ ہم نے یکجا ہو کر ایک فیصلہ کرنا ہے، اور بہت جلد جو انرجی کنزرویشن کے حوالے سے آپ کو امپلیمنٹیشن نظر آئے گی. یہ میری اپیل ہے پوری قوم سے کہ دیکھیں ولیمہ ہم کر رہے ہیں، کیا یہ اس میں علماء حق سے بھی میری درخواست ہوگی کہ یہ جو عشاء کے بعد شریعت کیا تجویز کرتی ہے، کیا انکریج کرتی ہے کہ بعد از عشاء آپ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ کے جائیں، یا بازاروں میں ایک ایسی شریعت بھی جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کا کہتی ہے، اور امریکہ، یورپ، ساری ترقی یافتہ دنیا نے بھی ہمیں جو یہ ترقی مثالیں یافتہ دی. دنیا ہے اس کا ماڈل بھی وہی ہے، اور جو شریعت ہے وہ بھی آپ کو یہی ترغیب دیتی ہے. لیکن ہم نے بحیثیت قوم دونوں سے انکار کیا ہوا ہے. نہ ہمیں وہ جو سکسیسفل میٹیریلسٹک ماڈل ہے
اس میں کوئی ترغیب نظر آتی ہے، نہ ہمیں جو یہ روحانی ماڈل ہے اس میں کوئی ترغیب نظر تو آپ کی حکومت یہ کرنا چاہتی ہے اور کب تک ہم متوقع کرنا ہے؟ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو امپلیمنٹیشن پلان، آپ کو ایگزیکیوشن پلان نظر آئے گا اس میں۔ ٹھیک ناظرین، کچھ سیاسی معاملات پہ، الیکشن کے معاملات پہ اور خارجہ امور کے معاملات پہ بھی اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، اور کاکڑ صاحب آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ مسنگ پرسنز کا ہے۔ کچھ اس سلسلے میں ہم امید کریں کہ آپ کے دور میں کوئی پیش رفت ہو جائے گی؟ دیکھیں، انفورسڈ ڈس اپیئرنس، اگر میں اس کے لیے ٹیکنیکل اصطلاح استعمال کر لوں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ جو مسنگ پرسن کی فریز ہے، یہ میرے خیال میں بڑا لوکل کانوٹیشن کے تحت اس کو پاپولیرٹی حاصل ہے۔ جو بین الاقوامی دنیا نے اس پہ اس مسئلے کی طرف اپروچ اپلائی کی ہوئی ہے، وہ اس اصطلاح کے تحت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں جو بدقسمتی مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس رائٹ ٹو لائف کو ابیوز کرتا ہے اور انہیرنٹ رائٹ ٹو وائلنس جو اسٹیٹ کا ہے اس میں شیئر ہولڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہے لسانی گروہ ہوں، مذہبی گروہ ہوں، ان کے حقوق کے حوالے سے تو تنظیمیں بھی سامنے آتی ہیں، نہیں، سول پی ایم سوسائٹی صاحب بھی اس کی بات ایک وجہ کرتی یہ بھی ہے نا کہ اگر وہ ابیوز کرتا ہے تو آپ آئینی طریقے سے عدالت اور قانون کے ذریعے اس کو صحیح راستے پہ لائیں گے، نہ کہ ان کو غائب کر دیا۔ میں آ رہا ہوں اس پہ۔ ہاں، پہلے آپ جب تک بنیادی اصول اور بنیادی کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھیں گے تو پھر تعین ہم نہیں کر پائیں گے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا ذمہ داری نہیں ہے۔ جب ہم یہ اصول تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ پیسفل سٹیزنری کا وہ پرائم امپورٹنس، تو پھر جو اس کو وائلیٹ کرتے ہیں ان وائلیٹرز کو آپ ایٹ لیسٹ سب سے پہلے نان اسٹیٹ ایکٹرز، تخریب کار، پرپیٹریٹرز آف دا کرائم کم سے کم مجرمانہ کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ جب یہ قدم آپ اس کا حصول ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے جو طرز ریاست ہے اس کے اندر ایک جوڈیشل کمپوننٹ آتا ہے کہ اگر وہ الزامات ان پہ ہیں، ایک ایسا جوڈیشل پروسیس آپ کے پاس ہو جو ان تمام افراد پہ جو الزامات ہیں ان کو پینلائز کرنے کے، ان کے جرائم کے نتیجے میں ایونچولی کنکلوڈ ہو، نہ کہ ایک ایکسکیوز ہو کہ ان لوگوں کو آزادی کا ایک ذریعہ بن جائے یہ پروسیس کہ وہ یہاں آئیں اور آزادی کا پروانہ لیں اور دوبارہ وہی حرکتیں وہ معاشرے میں کرتے آئیں، جو کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ویکیوم ہے اس پورے نظام کا جس میں آپ وائلنس کو مینیج نہیں تو آپ ایک لحاظ سے اس کو جسٹیفائی کریں کہ چونکہ عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ ابھی تک میں نے بات مکمل نہیں کی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں مشکور ہوں گا۔ میرے پاس وقت کی بھی کمی ہے اور آپ کے وقت کا بھی خیال ہے، چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس لیے میں اس کو اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ جب نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ریاست برسر پیکار ہوتے ہیں تو یہ صرف کائنیٹک لڑائی یا طاقت کی لڑائی ایک دوسرے سے نہیں لڑ رہے ہوتے، بلکہ یہ دونوں بیانیے کی جنگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب کائنیٹکس میں یہ ڈس ایڈوانٹیج پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز چلے جاتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے پروپیگنڈا ٹولز نکال کر سامنے لاتے ہیں جہاں پہ ان کو بیانیے کی سپیس اویلیبل ہو، اور اس بیانیے کی سپیس میں چند ہو سکتا ہے کہ ایسے واقعات ہوں کہ جن میں سچائی کا عنصر بھی ہو، اور ان کو ایک آدمی بھی اگر انفورس ڈس اپیئر ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں الزام لگانا شروع کر دیں کہ ایک ایز اے پیٹرن ریاستی ادارے یہ کام کر رہے ہیں، وہ میرے حساب سے تھوڑا سا آؤٹ آف پروپورشن ہو جاتا ہے۔ بلوچ ملیٹنٹ اور بالخصوص ٹی ٹی پی کی کارروائیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری ریاست کی پالیسی ناکام ہے؟ میرا اس پہ تھوڑا سا پرسپیکٹو مختلف ہے۔
جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں، گروپس ہیں، BLA ہے، BRA ہے، BLF ہے، یہ TTP ہے، ان کی جو ابھی آپ کو ریسنٹ سرج نظر آ رہی ہے، خاص کر پوسٹ نیٹو اینڈ US وڈرال، بہت سارے لوگ اس کو نکتہ چینی اس پہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ خیال تھا کہ جب ویسٹرن بارڈر کے اس طرف طالبان کہ اگر ٹیک اوور ہوگا تو پاکستان کے لیے ذرا نسبتاً حالات بہتر ہوں گے، بلکہ وہ بہتر نہیں ہوئے، وہ زیادہ بگڑ گئے۔ میری رائے میں یہ جو بگاڑ ہے اس کا وجہ اندرونی افغانستان کی جو تبدیلی ہے اس سے زیادہ منحصر ہے ان آلات پہ، وہ اکوپمنٹ آف وار جو کہ ایز اے لیفٹ اوور انوینٹری، ان مینجڈ انوینٹری US اور اس کے ایلائز کے، جس میں تھرملز ہیں، جس میں نائٹ ویژن گاگلز ہیں، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے، آنے والے وقتوں میں چائنا کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے، ایران کے لیے، ہمارے لیے انیشلی شروع ہو چکا ہے۔ باقیوں کو اپنا انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ کس وقت یہ آنسلاٹ ان پہ بھی آتا ہے۔ یہ ایڈیشنل کیپیسٹی ٹو فائٹ جو ان کی انہانس ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ سر جائیے، یہ ہماری پالیسی کی وجہ سے نہیں آئی۔ لیکن انہوں نے تو افغان طالبان کے پاس یہ سب کچھ چھوڑا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کو ہی TTP وغیرہ استعمال کر رہے ہیں؟ اچھا، میں اس میں بھی تھوڑا سا میرا دیکھنے کا انداز مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر کسی کو رسپانسبلی ہینڈ اوور کی ہوتی ہے انوینٹری تو ہمارے لیے بھی بڑا آسان ہوتا کہ ایک رسپانسبل اینٹی ہوتی جس کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی تھی، جس سے پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی، اور جس کی ذمہ داری کا تعین کیا جا سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسپانسبل وڈرال سے زیادہ ایک رشڈ وڈرال کی طرف جو ویسٹرن فورسز گئی، اس سے یہ انوینٹری جو ہے نا اٹ از آبفیسیکیٹڈ، یہ تھوڑا سا جو ہے نا دھندلا گئی ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ جو افغان پریویس رجیم تھی، افغان نیشنل آرمی تھی، ان کی انوینٹریز میں جو اسلحہ جات موجود تھی وہ کس کے ہاتھ لگی ہیں، کہاں گئی ہیں، کچھ تو طالبان کے ہاتھ آ گئی، کچھ شاید جو کرمنل آرگنائزیشنز تھی وہاں پر ان کے ہاتھ آ گئی ہیں۔ اس کا کوئی بہت زیادہ کلیئر اچھا، آپ وزیر خارجہ سے بھی بڑھ کے ڈپلومیٹک جواب مجھے دے رہے ہیں، لیکن مجھے ذرا کلیئر کٹ بتائیں، بلوچ ملیٹنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مذاکرات اور اپلیکیشن آف فورس، یہ اس کے حوالے سے بڑی کنفیوژن ہے کہ شاید کچھ ہمارے جیسے دوست ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچ ملیٹنٹس کے ساتھ مذاکرات ہوں اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہو، یا TTP کے ساتھ طاقت کا استعمال ہو، مذاکرات نہ ہوں یا ہوں۔ یہ بحث عمومی طور پر پاکستان کے مختلف انٹیلیجنشیا کے سرکلز میں ہوتی آ رہی ہے، اور ہر ایک نے ایک ریجمنٹل پوزیشن اس پہ لی ہوئی ہے۔ میرا اپنا اس میں جو پرسپیکٹو ہے اور جو میری ہمبل رائے ہے اس میں کہ یہ دو ٹول ہیں ریاست کے پاس۔ ریاست کے پاس نیگوسیشن بھی ایک ٹول ہے، ریاست کے پاس اپلیکیشن آف فورس بھی ایک ٹول ہے۔ اس نے اپنی لارجر وزڈم میں یہ ڈسرن کرنا ہوتا ہے، یہ تعین کرنا ہوتا ہے کہ کب کس وقت پیسفل سوشل آرڈر کو اچیو کرنے کے لیے اپلیکیشن آف نیگوسیشن کارآمد ثابت ہوگی یا اپلیکیشن آف فورس کارآمد ثابت ہوگی۔ اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کارآمد ہوگی؟ میرے خیال میں آپ کو دونوں کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا۔ لیکن افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی TTP کے ساتھ آپ کے مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کیا اور اب بھی اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری حکومت نے یہ ریڈ لائن رکھ دی ہے کہ نو مور ٹاکس وتھ TTP، ہم صرف TTA سے مذاکرات کریں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ TTP سے براہ راست مذاکرات ہو سکتے ہیں، یا افغان حکومت اپنا رول صحیح ادا نہیں کر رہی؟ دیکھیں، ہماری پالیسی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ایک پرامن افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک سٹیبل افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک خوشحال افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ تمام الفاظ جو میں افغانستان کے لیے استعمال کر رہا ہوں وہ بنیادی طور پر جڑا ہوا ہے خوشحال پاکستان کے تصور سے، سٹیبل پاکستان کے تصور سے، بہتر پاکستان کے تصور سے۔ اب یہ
کیسے حاصل کیا جائے، اس میں ہمیں بھی مسائل ہیں، اس میں ان کو بھی مسائل ہیں. میرے خیال میں دونوں اطراف میں بہت ہی حقیقت پسندانہ انداز میں جو مشکلات ہیں ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، ان کا ادراک بھی موجود ہے، اور اس مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے جو پالیسی آپشنز ہیں ان میں سے کچھ تو میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہے، اور ان کو ہمیں ہر فورم پہ اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. وہ ہے ہماری خواہش ایک دوسرے کے لیے بطور ہمسائے. اس میں آپ نے بہت زیادہ ڈپلومیسی سے کام لیا. مجھے امید ہے کہ آگے کے سوالات میں آپ اس سے کام نہیں لیں گے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب. کاکڑ صاحب، عمران خان صاحب قید میں ہیں، ان کی پارٹی کے ہزاروں لوگ جیل میں ہیں. آپ کا کام ہے کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملیں. جب پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سلوک ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی یا کوئی اور جماعت اگر ان کے کارکنان وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں، جیلوں میں ہیں، جو کہ یقیناً مجھے ان کی تعداد تو نہیں پتہ لیکن لوگ ہیں تو صحیح، یا ان کی لیڈرشپ ہے، اگر وہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے، جو پولیٹیکل پروسیس ہے، اس کی بنیاد پہ، اس کی وجہ سے وہ اس قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے جو جمہوری نظام ہے اور جو پولیٹیکل پروسیس پہ، اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. مثال کے طور پہ اگر پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا جمعیت علماء اسلام یا پیپلز پارٹی کوئی بھی رائٹ ٹو اسمبل جو ہے، جس میں وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک سیاسی جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کسی ایک جماعت کو تو روکا جائے اور باقی جماعتوں کو اجازت دی جائے، تو یہ سیاسی عمل میں مداخلت ہوگا، جو کہ کسی صورت نہ ہونی چاہیے. نہ ہم اس کا حصہ بنیں گے، نہ ہماری کابینہ اس کا حصہ بنے گی. دوسری طرف کوئی جماعت جو ملک کے مروجہ قوانین ہیں ان کی وائلیشن کرتی ہے، تشدد پہ آمادہ دکھائی دیتی ہے، یا اس کو ابھارتی ہے، انسٹیگیٹ کرتی ہے، تو کیا ہم بطور فریق نظر نہیں آئیں گے کہ ان کو ان قوانین جن کی پکڑ باقی لوگوں کی ہو سکتی ہے اس کی چھوٹ دی جائے، اور ان کو یہ پریویلیج دیا جائے کہ آپ کے پاس یہ استحقاق ہے کہ آپ کسی کو پتھر بھی مار سکتے ہیں، آپ کسی کو گالی بھی بک سکتے ہیں، دشنام ترازی بھی کر سکتے ہیں، کسی بلڈنگ کو بھی جلا سکتے ہیں، ادارتی حملہ آور بھی کسی چیزوں پہ ہو سکتے ہیں. کیا یہ استحقاق کسی بھی سیاسی جماعت کو دیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب پہ لوگوں کو خود غور کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان حدود کو کراس کیا ہے؟ دیکھیں، میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے زیادہ 9 مئی کو سارے پاکستان نے دیکھا. سارے پاکستان نے نہیں دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا. پوری دنیا کی انڈیپینڈنٹ، ہو سکتا ہے پاکستان میں ریاستی ادارے جو ہیں اس کو مینوپولیٹ کرنے کا ان پہ الزام بھی لگتا ہو، اور وہ اختیار اور وہ ایبلٹی ان کے پاس ہو جس کی وجہ سے لوگ اس کو مشکوک سمجھتے ہوں کہ یہ انہوں نے اس ایجنڈے کو پش کیا ہوگا. نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، گارڈین، انڈیپینڈنٹ الیکٹرانک انٹرنیشنل میڈیا، کیا انہوں نے اس وینڈلزم کو، یہ آرسن کو رپورٹ نہیں کیا؟ کیا انڈیپینڈنٹ گلوبل میڈیا کا اس پہ کوئی ویو نہیں ہے، کوئی اسیسمنٹ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، جو کہ کنورج کرتا ہے اسی ویو کے ساتھ کہ اس طرح کی ہلڑ بازی کسی بھی جمہوری طرز حکومت میں یا ایون غیر جمہوری طرز حکومت میں ناقابل برداشت. شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے میرے ساتھ انٹرویو میں بھی کہ وہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت اور میوٹینی کی سازش تھی. آپ کی انفارمیشن بھی یہی ہے؟ دیکھیں، میں اس وقت تک شہباز صاحب چونکہ ایک ایسے منصب پہ تھے کہ ان کے پاس کوالٹی انفارمیشن موجود تھی. میں اب ان شوز کو فل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس وقت تو میرے پاس آئی واز ناٹ پریوی ٹو دا انفارمیشن، میرے معلومات نہیں تھی
لیکن میری اسسمنٹ ضرور تھی، اور میں اس اسسمنٹ میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹورڈز میوٹنی یا ٹورڈز سول وار ایک اٹیمپٹ یقیناً تھی، اور اس میں جو ٹارگٹ ایز اے نیوکلیس تھا وہ موجودہ آرمی چیف اور ان کے جو ہمراہ ان کی ٹیم تھی، وہ تمام لوگ تھے۔ کیبنٹ سے اپنے پہلے خطاب میں آپ نے کہا تھا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ابھی تک ہم نے اس سلسلے میں مزید جو ملزم ہیں نہ ان کی گرفتاری دیکھی اور نہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کے کیسز آگے بڑھ رہے ہیں، کیوں؟ ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ایسا تاثر ابھرے کہ موجودہ حکومت یا پاکستان کے جو ادارے ہیں، جوڈیشل ادارے ہیں، باقی ادارے ہیں، وہ اس میں پرسنل وینڈیٹا یا وینجنس کی صورت ان کی نظر آئے کہ وہ کوئی ذاتی منتقم مزاج بن گئے ہیں اور انتقام کی صورت میں کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک فیصلہ جو پروسیس ہے وہ ڈیو کورس میں جائے گا، ڈیو پروسیس آف لا۔ ڈیو پروسیس آف لا پچھلی حکومت نے یہ بنایا تھا کہ جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشن کو اٹیک کیا ہے ان کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلیں گے۔ آپ کی حکومت بھی ویسا کرے گی؟ اچھا، میں ویسے اس حکومت میں آنے سے پہلے بھی اس کا قائل بھی تھا اور میں نے پبلک پوزیشن بھی اس پہ دی ہے۔ میں نے تو اس پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ ہمارے ہاں چونکہ ایک بدقسمتی سے سول ملٹری ریلیشن کے حوالے سے عرصہ دراز سے ایک بحث چلی آتی ہے، تو جب بھی ملٹری کا کوئی بھی سوشل کردار سامنے آتا ہے تو اس پہ سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ورنہ میرا یہ ویو ہے کہ یہ سٹینڈرڈ پروسیجرز ہیں، دنیا میں کئی ممالک میں ہیں جہاں پہ بھی ملٹری انسٹالیشنز پہ یا ملٹری پرسنل پہ حملے ہوتے ہیں یا کوئی ان کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو جس میں پوائنٹ آف انٹریکشن جو ہے وہ ملٹری ہو، تو وہ اپنے کورٹس تشکیل دیتے ہیں۔ 2 ایشوز ایسے ہیں کہ جن کی تصدیق یا تردید اس وقت آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان انفارمیشن تک اب آپ کی ایکسس ہے۔ ایک یہ الزام کہ عمران خان صاحب نے اپنے حصے کا سائفر گم کر دیا تھا، تو کیا پیم ہاؤس کے ریکارڈ میں سائفر موجود ہے یا گم ہو گیا ہے؟ میں نے اسپیسیفکلی ابھی تک اس انفارمیشن کے متعلق کوئی انکوائری نہیں کی ہے، اور اگر میں انکوائری کروں بھی تو میں اپنے آپ کو باؤنڈ سمجھتا ہوں کہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف مائی ڈسکریشن جو مجھے سمجھ آئے کہ کیا اس کے متعلق مجھے پبلک پوزیشن لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، وہ رائٹ ود دس آفس ہے اور میں اس کو ایکسرسائز کروں۔ اس آفس کی لمٹس کو، ذمہ داریوں کو اب ظاہری بات ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں اور ابھی آپ اس سے گزر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سائفر سے وہ جس طریقے سے کھیلے اور جس طریقے سے اس کو استعمال کیا تو وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن تھی؟ دیکھیں، کیونکہ ابھی آپ معمولی بات بھی اس میں نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو سلیم صاحب اس میں ایسے ہے کہ یہ میٹر سب جوڈس بھی ہے، اور یہی سوالات ہیں جو کورٹ کے سامنے بھی ہوں گے، اور اس پہ میرے خیال میں ون آف دا بیسٹ جوڈیشل مائنڈز جو ہے نا وہ ڈیلیبریشنز بھی کریں گے اور انہیں کنکلوژن بھی ڈرا کرنے ہیں۔ اس سے مجھے اس وقت اس پہ اس لیے ریفرین کرنا ہے کہ میں اس کو پریجوڈس نہیں کرنا چاہتا، نہ پبلک اوپینین کو، نہ جو جوڈیشل مائنڈ کی اپلیکیشن ہے اس پروسیس کو، کیونکہ اس وقت میں ایک ایسے منصب پہ ہوں کہ میری کہی ہوئی بات کو اہمیت ضرور دی جائے گی۔ یہ میں ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے، ناٹ جسٹ ود یونائٹڈ اسٹیٹس، ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ، اس میں ڈپلومسی، کوورٹ، اوورٹ ریلیشن شپ، اس میں پروڈنس، وزڈم، یہ وہ پرنسپلز ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، کیوں کہنا ہے اور نہیں کہنا ہے۔ ایک ایشو پہ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ کہہ دیں، وہ ہے انڈیا کے ساتھ، کیونکہ اس وقت ہماری جو اقتصادی حالت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم
پڑوسیوں کے ساتھ تجارت کو فروغ دے۔ انڈیا کے ساتھ موجودہ حالات میں تجارتی تعلقات کی بحالی کا امکان ہے؟ دیکھیں، ہندوستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہمارا روایتی طور پہ ایک جو تاریخی ایک ہمارا ان کے ساتھ جو رشتہ رہا ہے وہ بدقسمتی سے کوئی دوستانہ نہیں رہا۔ ہم 3 جنگیں آپس میں لڑ چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ضد میں نیوکلیرائزیشن آف ساؤتھ ایشیا ہماری ضد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہم ایک ایسی تاریخ رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ایک بازو 1970 اور 71 میں اس کے کاٹنے میں معاونت کی، مدد کی، اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز تھے اور وائلیشن آف ویسٹ فیلین پرنسپل تھا ایک دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا، وہ بڑے واضح انداز میں نہ صرف کیے بلکہ تواتر کے ساتھ اس کے کریڈٹ بھی ان کی کرنٹ لیڈرشپ بھی لیتی رہی ہے۔ تو جب ان کے ہمارے طرف کچھ ایسے یقیناً الزامات بھی ہیں اور کچھ ان کے بھی پرسپیکٹیو ہیں کہ وہ بطور ہمسایہ شاید ہم سے بھی بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں، ایسے میں آل آف اے سڈن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہوں گے، پھر آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ کشمیر ایک انریزالوڈ ڈسپیوٹ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن جو پلیبسائٹ کی کمٹمنٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ اس کو فلفل ہونا چاہیے، اور ایز اے لارجسٹ ڈیموکریسی آف انڈیا وچ اٹ از، میری یہ خواہش ہوگی اور دعا بھی ہوگی کہ فرام لارجسٹ اٹ مارفس انٹو اے گریٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ۔ سو یہ جو سفر ہے فرام لارج ٹو گریٹ، یہ ڈیسیجن انڈین پولیٹی نے کرنا ہے، یہ ڈیسیجن انڈین کانشسنس نے کرنا ہے، یہ انڈین سول سوسائٹی نے کرنا ہے، یہ ان کی انٹیلیجنشیا نے کرنا ہے، اور اس میں پاکستان کو شاید ایک رسپانسبل اور ولنگ پارٹنر کے طور پہ دنیا پائے گی۔ پاکستان کے اندر سے نیگیٹو انرجی کی جنریشن نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ خطے میں جو ہے چونکہ سائز کے حوالے سے آپ اکنامک ایڈوانٹیج ہے اور اس حوالے سے آپ ایک نئے اسٹریٹجک ڈیزائن کا حصہ بننے جائیں گے تو مشکلات ہوں گی۔ کشمیر ایشو کے ریزولوشن کے بغیر ان سے معمول کے تجارتی اور سفارتی تعلقات نہیں بحال ہو سکتے؟ کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے۔ کشمیر از ایٹ دا کور، اور جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر از ایٹ دا کور، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستان سے ہمہ وقت جنگ چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیسفل انداز میں ہو، لیکن اگر کہیں خاکم بدہن خدا نہ کرے پیس کو چانس ڈینائی کیا جائے اور پورے ساؤتھ ایشیا کو جس کے تعلق جو ہے گلوبل پیس سے جڑی ہوئی ہو، اور اس کو ایسی سچویشن کے جانب دھکیلا جائے جہاں پیس ایبسنٹ ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے، ہندوستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا اور انتہائی خطرناک موڑ کی جانب۔ سوال تو بہت زیادہ ہے لیکن وقت ختم ہے۔ بہت شکریہ جناب انور الحق کاکڑ صاحب، نگران وزیر اعظم پاکستان، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان موجودہ اقتصادی اور سیکیورٹی کے بحرانوں سے نکلے، اور اس امید کے ساتھ کہ موجودہ نگران حکومت کے تحت اس ملک کے عوام کو اپنے حقیقی نمائندے چننے کا آزادانہ ماحول ملے، آج کے جرگے سے پرائم منسٹر کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔